السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال تھی، 63 ایئرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 63 ایئرس گزارے ہیں۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو چیزیں اب تک جانے ہیں وہ حضور کی 53 ایئر ایج تک کے حالات ہم نے سنے ہیں۔ اب کچھ حالات اعلان نبوت کے بعد جو پیش آئے تھے، پھر سے اس کو تھوڑا سا ریکیپ کیا جا رہا ہے تاکہ مکی دور، اعلان نبوت کے بعد جو مکہ مکرمہ میں حضور کا جو زمانہ گزرا ہے، کیا حالات پیش آئے 13 سال تک، اس کو چند چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر ہم سفر ہجرت کو شروع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں، جب حضور کی عمر شریف 40 برس کی تھی، اس وقت سب سے پہلے اللہ کا پیغام نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع فرمایا، اور 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے لوگوں کو دین کی دعوت پیش فرمائی، اور اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہوئے وقت کو گزار لیے۔ اب اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد یہ حالات پیش آئے کہ حضرت ابو طالب جو حضور کے خاص چاچا ہیں، حضور کے بڑی حمایت فرمائے اور حضور کی بڑی مدد فرمائے تھے، تو آپ کا اعلان نبوت کے 10ویں سال میں انتقال ہو گیا۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد حضور کی زوج محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جس سے حضور کو بڑا دلی صدمہ پہنچا، بڑی دلی تکلیف ہوئی۔ تو اس طرح سے اعلان نبوت کے 10ویں سال میں یہ واقعات پیش آئے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ایمان نہ لانے اور پھر ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضور نے اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کو گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت پیش کریں، لیکن طائف والوں نے بھی حضور کو بڑا ستایا، بہت تکلیف پہنچائی، بڑا ظلم و ستم کیا حضور پر۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے جب پھر مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو طائف کے سفر سے واپس ہوتے ہوئے راستے میں نخلا کے مقام پر جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو جنات بھی اسلام لے آئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں اور دنیا کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے جنات ہیں، سب کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں حضور۔ تو اس طرح سے مقام نخلا میں طائف سے لوٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنات نے اسلام قبول فرمایا۔ اب پھر اس کے بعد اعلان نبوت کا 11واں اور 12واں سال جو تھا، تو جو حج کے قافلے آتے تھے تو یثرب جو کہ اب مدینہ طیبہ ہے اس کا نام، تو وہاں سے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے جو لوگ 11ویں اعلان نبوت میں آئے تھے حج کے لیے، تو چند لوگ اسلام لے آئے۔ پھر جب وہ واپس گئے دوسرے سال اعلان نبوت کے 12ویں سال میں اور زیادہ تعداد میں آئے، اور کئی سارے لوگ اسلام قبول کر لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کیے، یہ عرض کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے وطن چلیے، یثرب کو آ جائیے، ہم آپ کا بڑا ساتھ دیں گے۔
ہم آپ کی بھرپور حمایت فرمائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت نہیں ملی تھی تو حضور وہاں پر تشریف نہیں لے گئے، البتہ ان کے کہنے پر کہ ہم کو ایک ٹیچر چاہیے کہ وہ ہم کو دین کی تعلیم دے اور یثرب میں یعنی مدینہ طیبہ میں اسلام کی تبلیغ کا کام فرمائے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور نے معلم بنا کر روانہ فرمایا۔ تو اس طرح سے 11ویں اور 12ویں سال میں یہ واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اعلان نبوت کے 13ویں سال میں یہ واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں کہ واقعہ معراج پیش آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار خاص سے مشرف فرمایا۔ تو اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، آسمان و جنت دوزخ کی سیر کروائی اور پھر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اسی طرح سے ہم کو مکی دور میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کفار مکہ میں سے ابو جہل نے اپنے ایک دوست حبیب بن مالک کو بلایا تاکہ وہ حضور کو خوب سبق سکھائے، معاذ اللہ۔ تو جب وہ حبیب بن مالک وہ کافر جب حضور کے پاس آیا اور بڑے بڑے سرداروں کو وہاں پر جمع کیا گیا تھا، حضور کو بلایا گیا تو حضور وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو اب حبیب بن مالک نے کہا کہ آپ رسول ہیں تو کیا دلیل ہے، کیا آپ کے پاس پروف ہے آپ کے رسول ہونے کا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم جو چاہو میں وہ معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب حبیب بن مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ بولیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کیا میسج دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کے آگے سر جھکایا جائے۔ تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے، اب آپ نے کہا تھا کہ جو چاہو وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میری پہلی بات یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، چاند کے 2 ٹکڑے کریے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد میرا دل کیا کہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں وہ آپ خود بتا دینا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران قریش کو لے کر، حبیب بن مالک، ابو جہل وغیرہ کو لے کر جبل ابو قبیس کے پاس وہاں پر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے کے ذریعے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اور جتنے اس وقت موجود تھے سبوں نے اس نظارے کو دیکھا کہ چاند پہاڑ کے ایک طرف ادھر ہے، ایک طرف ادھر ہے، سبوں نے اس نظارے کو دیکھا۔ اب اس کے بعد سب کے سب بڑی حیرت میں پڑ گئے، اور پھر حضور نے پھر اشارہ فرمایا کہ چاند جیسے تھا پھر ویسے ہی گر گیا مکمل طور پر۔ اب اس کے بعد حبیب بن مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ چیز تو پیش فرما دی، یہ معجزہ تو دکھا دیا ہے، اب میری دوسری بات جو تھی کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میرے اندر کیا چیز چل رہی ہے، مجھ کو کیا چاہیے، اب آپ بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری بیٹی جو اپاہج ہے، جو نابینا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی اچھی ہو جائے، تو جا تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی۔ تو اب جیسا ہی حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات اس نے سنے حبیب بن مالک نے، تو فوری طور پر اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور پھر آپ حبیب بن مالک مشرف کا اسلام ہو کر جیسے ہی گھر کو پہنچے تو کھٹکا مارتے ہیں، تو جو بیٹی اپاہج تھی، چلنے نہیں آتا تھا، نابینا تھی، معذور تھی، تو لہٰذا وہی بیٹی آ کر دروازہ کھولتی ہے۔ تو باپ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے بیٹی، تم کیسا ٹھیک ہو گئی؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ میرے سامنے ایک بڑی بزرگ شخصیت آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسلام لے آؤ، تمہارے والد بھی اسلام لے آئے ہیں، اگر تم اسلام قبول کر لو گی تو تم صحت مند ہو جاؤ گی، اچھی ہو جاؤ گی۔ لہٰذا میں نے کلمہ پڑھ لیا، جیسا ہی میں کلمہ پڑھ لی اور فوری طور پر میں اچھی ہو گئی۔ تو اس طرح سے وہ حبیب بن مالک اور ان کی بیٹی بھی مشرف کا اسلام ہو گئے۔ تو یہ واقعے جس کو شق القمر کہا جاتا ہے، چاند
یہ اعلان نبوت کے بعد یعنی 13ویں سال میں یہ پیش آیا تھا، ہجرت سے بالکل پہلے۔ اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو یہ کفار و مشرکین کو برداشت نہیں ہوا کہ اب مدینہ طیبہ جو کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا، وہاں کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور کفار و مشرکین کو معلوم ہوا کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو اب کفار و مشرکین نے یہ پلاننگ بنانا شروع کر دیا کہ اب ان کا کام ہم کو تمام کرنا ہے، ان کو کسی بھی صورت میں اب روکنا ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام لوگوں نے مل کر، کفار مشرکین نے مل کر ایک میٹنگ بلائی دارالندوا میں، اور اس کے اندر ابلیس لعین ایک کھلیا شکل اختیار کرتے ہوئے چادر اوڑھ کر آ کر بیٹھ گیا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر، معاذ اللہ ان کو ایک کونے میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ وہیں پر گھٹ گھٹ کر مر جائیں، معاذ اللہ۔ تو ابلیس نے کہا کہ تم جیسا ہی ان کو قید کرو گے تو ان کے چاہنے والے خاموش نہیں بیٹھیں گے، تم لوگوں کا کام تمام کر دیں گے اور ان کو یہاں سے چھڑا لے جائیں گے، یہ تدبیر بھی کام نہیں آئے گی۔ کسی نے کہا کہ ان کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، مکے سے نکال دیتے ہیں۔ تو ابلیس لعین جو کہ ایک بوڑھے شخص کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کو یہاں سے نکال دو گے تو وہ دوسرے مقام پر جا کر اپنی تعداد بڑھا دیں گے اور پھر لشکر لے کر یہیں پر آ کر مکے کو فتح کر لیں گے، تو یہ کام بھی چلنے والا نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد سبوں نے کہا کہ ہماری بات تو کوئی بات بننے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہو، تم ہی صحیح مشورہ دو، ہم کیا کریں۔ تو اب ابلیس لعین نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے مطابق اس نے یہ بات تجویز فرمائی اور کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بڑا سردار آگے بڑھے، تاکہ ہر قبیلے کا ایک سردار شامل رہے گا تو پھر قریش قبیلے سے کوئی تمہارا سامنا نہیں کر پائے گا اور وہ لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے، تم لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکتے وہ لوگ۔ تو اس طرح سے جب یہ بات اس ابلیس نے رکھی تو سبوں نے اس کو مان لیا اور ہر قبیلے سے ایک ایک سردار مل کر آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکل پڑے۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی نازل فرمائی، حضور تک پیغام پہنچا دیا کہ یہ لوگ آپ کو شہید کرنے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ یثرب کے مقام پر آپ روانہ ہو جائیے، آپ وہاں پر ہجرت فرمائیے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ چیز بھی پیش آتی ہے کہ حضور مکہ مکرمہ میں امین اور صادق کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ حضور اسلام کی دعوت دیتے تھے تو کئی سارے لوگ جو تھے مخالفت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی امانتیں، اپنے پاس کی چیزیں حضور کے پاس امانت رکھوایا کرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہماری جو بھی چیز ہوگی یہ اس میں ہیر پھیر نہیں کریں گے، یہ غصب نہیں کریں گے، بلکہ بڑی حفاظت کے ساتھ امانت کے طور پر اس کو رکھیں گے، ہماری چیز اتنے محفوظ رہے گی۔ تو اب حضور ہجرت کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت علی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ فلاں فلاں شخص کی یہ امانتیں ہیں، یہ اس کی چیزیں ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کل صبح سویرے فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا، اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو جانا، اس کے بعد آپ ہجرت فرمانا۔ تو اس طرح سے حضور نے آپ کو حکم دیا اور پھر حضرت علی حضور کے بستر پر آرام سے لیٹ گئے۔ اب جب حضور گھر سے نکلے تو اس وقت کیا چیز تھی بتلایا جاتا ہے کہ وہ سرداران قریش جو ہر قبیلے سے ایک ایک آیا تھا، بری نیت کے ساتھ حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیے تھے، گھیر لیے تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے سے پہلے مٹھی بھر ایک مٹی لیتے ہیں، خاک لیتے ہیں، یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور پھر ان کے نظروں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں اور کوئی بھی حضور کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو اس طرح سے یاسین شریف کی یہ برکت ہے، دیکھیے، اور پھر یہ حضور کا معجزہ بھی ہے۔ اب الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، ان کے
आंखों के सामने से, और ये लोग वहीं पर ठहरे हुए होते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर अब मदीना तैयबा की जानिब रवाना हो जाते हैं। अब इधर कुफ्फार और मुशरिकीन जो मुहासरा किए हुए थे, अब वो लोग घर के अंदर बाद में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि हुजूर तो वहां पर मौजूद नहीं है। तो अब फिर वहां से वो लोग हुजूर का पीछा करते हुए निकल पड़ते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गारे सौर में पनाह लेते हैं, जो कि मक्के मुकर्रमा में ही है। वो गारे सौर बड़े ऊंचे मकाम पर है। अंदर का जो हिस्सा है गारे सौर का, बिल्कुल आप खड़े भी नहीं हो सकते, बल्कि 4 फीट उसकी लंबाई बतलाई जाती है और चौड़ाई 6 फीट बतलाई जाती है। तो बहरहाल एक बिल्कुल छोटा सा गार था और बड़े ऊंचे मकाम पर है। तो देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की जानिसारी, इसीलिए तो कुरान पाक में आपके मुताल्लिक़ ये आयत भी हमको मिलती है, इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हर चीज को लुटा दिया था। अपने घर वालों को छोड़ दिए, जायदाद को छोड़ दिए, जान की कोई परवाह नहीं। इधर कुफ्फार और मुशरिकीन माअज़ल्लाह हुजूर को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े हैं, लेकिन हजरत अबू बकर को अपनी जान की कोई परवाह नहीं। बस आप ये चाहते हैं कि हुजूर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचना है, हुजूर को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होना है। अब बतलाया जाता है, सीरत में ये बात भी जिक्र की गई है कि वो इतना ऊंचे मकाम पर पहाड़ है गारे सौर, जो हजरात उम्रे के लिए या हज के लिए गए हैं वो देख चुके हैं कि कितनी ऊंचाई पर मकाम है। आज तो फिर भी जाने के लिए रास्ता उसके लिए थोड़ा थोड़ा हल्का बनाया गया है, वो आसानी फिर भी आज हम जा सकते हैं, लेकिन उस जमाने में तो वो रास्ता भी बराबर नहीं था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर को अपनी पीठ पर बिठा लिए, पीठ पर बिठाकर उतना ऊंचाई के मकाम तक आप हुजूर को ले गए। और उसके बाद हुजूर को अंदर गार में दाखिल होने से पहले आप खुद दाखिल होते हैं कि कोई चीज, कोई जानवर यहाँ पर हो तो हुजूर को तकलीफ पहुंचने से बच जाए, तो इस तरह से पहले आप दाखिल होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गार में दाखिल होते हैं और फिर देखिए कि पूरा साफ करते हैं, जो कुछ भी आपके पास कपड़े वगैरह जो थे उसको पूरा फाड़ कर वहां पर जो सुराख थे वहां पर उन तमाम सुराखों को बंद कर देते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि रात का वक्त है, रात का वक्त है, वो गार बिल्कुल छोटा सा है, तो फिर ये आपने उन गार के अंदर छोटे छोटे सुराखों को कैसे देखा? तो ये चीज भी हमको मिलती है कि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल बशर हैं, सय्यिदुल बशर हैं, लेकिन हुजूर की ज़ात मुबारका नूर है, हुजूर की ज़ात मुबारका नूर है। तो हुजूर गार के सामने जब खड़े हुए थे, रात का अंधेरा है, तो बस हुजूर के जिस्म मुबारक से रोशनी निकल रही थी। तो उस रोशनी में हुजूर के जिस्म मुबारक से जो रोशनी निकल रही थी, तो उस रोशनी के जरिए से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार के अंदर के सुराखों को देखा और इस तरह से उन तमाम सुराखों को बंद कर दिए। और एक सुराख के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था तो वहां पर पाँव लगा दिए और फिर उसके बाद हुजूर को अंदर आने के लिए आपने फरमाया। तो हुजूर फिर अंदर तशरीफ ले गए और उसके बाद बराबर खड़े भी नहीं रह सकते कोई भी, तो लिहाजा आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप आराम फरमाइए, आप आराम फरमाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मांडी के ऊपर सर मुबारक रखकर आप आराम फरमाते हैं। अब इधर अंदर एक सांप था, उस गार के अंदर वो कई जमाने से था, वो सांप कई जमाने से था। उसको ये बात पता थी कि आखिरी पैगंबर जब तशरीफ लाएंगे तो वो यहाँ पर पनाह लेंगे, यहाँ पर रुकेंगे। तो वो इंतजार में था, उसने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मौला मुझको उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि मैं आखिरी पैगंबर के दीदार से मुशर्रफ ना हो जाऊं। अल्लाह ने उसको इतनी उम्र अता कर दी। तो बहरहाल वो सांप वहां पर मौजूद था जो हुजूर के दीदार के लिए बेचैन था, तड़प रहा था। अब उसको निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी, पूरे सुराख बंद कर दिए गए थे। एक सुराख खाली था जहां पर आप पाँव लगा दिए थे हजरत अबू बकर। अब वो सांप हर तरफ से डसता जा रहा है। अब इधर हजरत अबू बकर बड़े बेचैन हो गए, लेकिन डस से मस नहीं हो रहे।
کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے آپ کے مانڈی کے اوپر. تو اب اگر میں ہلوں گا تو حضور بیدار ہو جائیں گے، حضور کی نیند میں خلل اندازی آ جائے گی. آپ کو گوارا نہیں ہوا، آپ نے وہ تکلیف کو برداشت کر لیا. لیکن انسان ہے پھر بھی جو ہے وہ تکلیف برداشت نہیں ہو کر آنکھ سے آنسو نکل آئے. حرکت تو نہیں کی لیکن آنکھ سے آنسو نکل آئے. تو جیسا ہی حضور کے رخسار مبارک پر آنسو گرتے ہیں تو حضور بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ آپ کا چہرہ بالکل بدلا بدلا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ فلاں جگہ پر کیا چیز ہے پتہ نہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پر مجھ کو کاٹا جا رہا ہے، یہ چیز مجھ کو محسوس ہو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پاؤں ہٹائیے آپ وہاں سے. جیسا ہی آپ پاؤں ہٹاتے ہیں تو وہاں سے سانپ نکل آتا ہے. وہ سانپ نکل آتا ہے اور جو وہ کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے پورا پاؤں اولا نیلا ہو جاتا ہے، پورا نیلا نیلا ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. اب سانپ کا زہر چڑھ گیا ہے، لیکن اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکالتے ہیں، جہاں پر وہ سانپ کاٹا تھا وہ حصے کو لگا دیتے ہیں، جس سے آپ بالکل صحتیاب ہو جاتے ہیں، زہر کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اور وہ سانپ جو حضور کے دیدار کے لیے کئی سال سے تڑپ رہا تھا وہ دیدار کرتا ہے اور حضور کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اب اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غار ثور میں پناہ لی ہے. اب ادھر کفار مکہ جو حضور کے پیچھے نکل گئے ہیں، ہر طرف ڈھونڈ رہے ہیں، ہر طرف ڈھونڈ رہے ہیں کہ حضور جہاں پر بھی مل جائے معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا جائے، حضور کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. تو اب حضرت ابوبکر بھی بڑے بے چین ہیں، گھبرا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز کو سورہ توبہ میں یہ بات کو ذکر فرمائی کہ کس طرح جو حضرت ابوبکر بڑے بے چین تھے. تو فرمایا گیا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اسی غار کی طرف یہ اشارہ ہے کہ غار کے تعلق سے یہ باتیں یہاں پر ذکر کی گئی کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دلاسا دیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں پر جو صاحب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کی دلیل قرآن سے ثابت ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جاتا ہے. باقی اگر دیگر صحابہ کے تعلق سے اگر وہ صحابیت کا انکار کرے تو گمراہ اس کو قرار دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر حضرت ابوبکر کی شان دیکھیے، حضرت ابوبکر کی شان دیکھیے کہ قرآن سے آپ کی صحابیت ثابت ہے. تو لہذا اگر کوئی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے گویا. تو لہذا حضرت ابوبکر کی شان ہم کو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ کتنی عظمت والی شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، اور کتنے دلدار ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہر چیز حضور پر نچھاور کر دی. جو جائیداد تھی ہر چیز حضور پر لٹا دی آپ نے، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ تیار ہے. اسی لیے تو آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بتلایا گیا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ سارے پیغمبروں کے بعد، سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پہلے کے جتنے مسلمان تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے سوائے پیغمبروں کو چھوڑ کر جس کا مقام ہے سب سے بڑا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. تو یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. الغرض اب یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ حضور کی حفاظت کا کیسے انتظام فرماتا ہے. غار ثور کے پاس کہ مکڑی وہاں پر اپنا جالا تن دیتی ہے، وہاں پر پورا جالا بنا دیتی ہے اپنا، اور کبوتریاں وہاں پر انڈے دے دیتی ہیں. اب آپ سب کو معلوم ہے کہ جالا کب بنتا ہے، ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے وہاں پر، تو مکڑی وہاں پر ایسے مقامات پر جالا بن دیتی ہے. اور کبوتریاں کہاں پر انڈے دیتی ہے؟ جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو، جو سنسان جگہ ہوتی ہے وہاں پر انڈے دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کی خاطر ان چیزوں کو وہاں پر قائم فرما دیا. اور جو کفار و مشرکین بھی غار تک پہنچتے تو کوئی بھی وہاں پر نہیں جاتا تھا.
کہ بھئی یہاں پر تو کبوتریوں کے انڈے ہیں، یہاں پر تو مکڑی کا جالا ہے، تو یہ کئی سارے زمانے سے بند ہے، اگر یہاں سے کوئی گزرتا بھی اندر تو پھر یہ جالا ٹوٹ جاتا تھا، کبوتروں کے انڈے پھوٹ جاتے تھے، یا کبوتریاں نہیں بیٹھتی تھی، بہرحال ہر کوئی غار کے قریب آتا پھر واپس چلا جاتا تھا. تو اس طرح سے وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد حضور وہاں پر چند روز گزارتے ہیں اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے کفار و مشرکین نے یہ آفر کر دیا تھا، یہ انعام رکھ دیا تھا کہ معاذ اللہ جو کوئی حضور کو پکڑ لائے گا یا ان کو قتل کر دے گا معاذ اللہ، تو اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، اس کو اور زیادہ رقم دی جائے گی. اب ہر کوئی لالچ میں تھا، ہر کوئی ڈھونڈتا ہوا تھا. انہی میں سے ایک نام ہم کو ملتا ہے سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک تو وہ جنگلوں میں پھرا کرتے تھے، ان کو بہت کچھ جنگل میں پھرنے کی عادت تھی، چپے چپے سے اچھی طرح سے واقف تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں ہی ہیں، سفر میں ہیں ہجرت کے، مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں کہ سراقہ بن مالک حضور کا پیچھا کرتے کرتے حضور کے بالکل قریب پہنچ گئے. حضور کے بالکل قریب پہنچ گئے. اب ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی آپ کو دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سراقہ کیا بات ہے، ہمارے پیچھے آ رہے ہو؟ بہرحال وہ سہم جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. پھر جیسا ہی وہ آگے بڑھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں، زمین کو حکم دیتے ہیں تو زمین کے اندر جو ہے ان کے گھوڑے کے پاؤں دھس جاتے ہیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ گھوڑا ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. زمین کھل گئی، زمین کے اندر گھوڑے کے پاؤں چلے گئے. حضور کا اس طرح سے معجزہ وہاں پر ظاہر ہوا. اب یہاں پر یہ چیز بھی ہم ذرا غور فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسی طاقت اور قوت عطا کی تھی. اگر حضور چاہتے مکہ مکرمہ میں ہی رہ سکتے تھے، دعا فرما دیتے یا معجزہ دکھا دیتے تو جو کفار مشرکین ستاتے تھے ان کا منہ بند ہو جاتا تھا، ان کا کام پورا تمام ہو جاتا تھا. اتنی طاقت تھی حضور کے اندر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک بڑا پیغام عنایت فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر، میری امت کے اوپر بھی کبھی ایسے حالات آئیں گے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے گا، یا ایسے مصیبت والے حالات سے ان کا جب سامنا ہوگا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کو ان مشکل گھڑیوں کا سامنا کرنا ہوگا. تو یہ اس طرح سے حضور نے ہم کو پیغام دیا. حضور بھی 13 سال صبر کرتے رہے مکہ مکرمہ میں. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ملا، تبھی حضور اب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. اور پھر جو جو مصیبتیں آتی گئی اس کو برداشت کرتے رہے، ہر چیز کا سامنا کرتے رہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی ہمت ہے. اگر ہمارے لیے کوئی مشکل وقت آ جائے ہمارے سامنے تو ہم کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کریں، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان پہ قربان کر دیں. لیکن کسی کے آگے ہرگز نہیں جھکنا ہے، ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. تو الغرض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا تو سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے تھے. اب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب اگر تم پیچھے آئے تو تم پورے کے اندر زمین کے اندر دفن ہو جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو پھر اس کے بعد حضور کہتے ہیں کہ زمین پھر اس کے بعد ان کے پاؤں کو چھوڑ دیتی ہے، گھوڑے کے پاؤں کو. پھر وہ گھوڑے کے پاؤں واپس نکل آتے ہیں. پھر اب حضور آگے بڑھ جاتے ہیں. ابھی تو وعدہ کرے تھے کہ میں آگے نہیں آؤں گا، پھر پیچھے آ جاتے ہیں کیونکہ لالچ تھی. اتنے 100 اونٹ ملنے والے ہیں، اگر حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے یا پکڑ لیا جائے تو لالچ میں اور آگے بڑھ گئے. پھر حضور نے حکم دیا تو پھر وہ گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے. اب انہوں نے کہا کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں پکا کہ میں اب آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا. پھر حضور نے اجازت دی تو پھر وہ گھوڑے کے پاؤں نکل آئے. پھر جیسا حضور آگے بڑھے پھر لالچ میں پھر پیچھے آ گئے. اب پورا بالکل اندر اس کے پاؤں دھس گئے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وہ کسرا جو ہے ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا. بادشاہوں کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہوا کرتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جیسا ہی سراقہ کو معلوم ہوا، حضور کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں کہ کسرا کے کنگن بادشاہ کے ہاتھ میں جو پہنے جاتے ہیں وہ کنگن میرے پاس. تو اس نے
یقین کر لیا، کیونکہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، حضور نے کبھی جھوٹ بات نہیں کہی. تو لہذا اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی یہ فرماتے ہیں تو اب آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے سراقہ بن مالک وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، اب حضور کا پیچھا نہیں کرتے. اب یہ واقعہ تو پیش آیا، حضور کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے تھے کہ سونے کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ہوں گے. تو بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا اور جب کسریٰ کا ملک جب فتح ہوا، اس کے بادشاہ کے جب کنگن آئے تو اس وقت تک سراقہ بن مالک زندہ تھے، ابھی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، موت ابھی نہیں آئی تھی ان کو. تو اس وقت پھر وہ سراقہ، حضرت سراقہ اسلام لے آئے تھے وہ فتح مکہ کے وقت بتایا جاتا ہے. تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو حضرت عمر یہ سونے کے کنگن لے کر آ کر پیش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بات کہی تھی، یہ بات فرمائی تھی، تو لہٰذا یہ آپ کا حق ہے، یہ جو مال غنیمت ملا ہے، حالانکہ آپ جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور نے یہ فرمایا تھا، لہٰذا یہ آپ کے سونے کے لیے کنگن ہے. تو اس طرح سے اس کے بعد جب ان کو وہ سونا ملا، اس کے بعد آپ کی موت واقع ہوئی تھی. الغرض یہاں پر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی تو لہذا اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ چلے گئے. تو اس طرح سے لوگ حضور پر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، حضور کو سچا مانتے تھے کہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو اس طرح سے کفار و مشرکین نے لوگوں کو لالچ بھی دی اور وہ خود پیچھا کرتے رہے، لیکن وہ تھک ہار کر پیچھے رہ گئے اور کسی نے بھی حضور کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. اب اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور ہوتے 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 مدینہ طیبہ کے اب بالکل قریب قریب آ چکے تھے. اب جیسا ہی حضور بالکل قریب میں آ چکے تھے تو ایک جگہ پر، ایک مقام پر حضور پڑاؤ ڈالے اور وہاں پر اسلام کی سب سے پہلے مسجد آپ نے تعمیر فرمائی. اس کا نام ہے مسجد قباء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی. دیگر صحابہ بھی اس کے اندر شریک رہے اور پھر وہاں پر چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں گزارے اور پھر مسجد قباء میں چند نمازیں ادا فرمائی، کیونکہ 5 نمازیں مکہ شریف کے آخری مرحلے میں وہاں پر فرض ہو چکی تھی واقعہ معراج کے وقت، اور پھر اس کے بعد سفر ہجرت شروع ہوا بعد میں، تو لہذا 5 نمازیں فرض ہو چکی تھی. اب اس کے بعد وہاں پر حضور اس مسجد کی بنیاد ڈال دی، مسجد تعمیر ہو گئی، نمازوں کا اہتمام شروع ہو گیا. اب وہاں سے اب مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے تو اب راستے میں جمعہ کا دن بھی ملتا ہے. تو اس طرح سے حضور پھر ایک مقام پر رکتے ہیں اور وہاں پر بنو سالم کی ایک مسجد ہوتی ہے. تو اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک کر وہاں پر جمعہ کی پہلی نماز ادا فرماتے ہیں. تو آج بھی اب اس کا نام مسجد جمعہ ہے، مسجد جمعہ ہے، جو کہ مدینہ طیبہ میں اب بھی وہ موجود ہے. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ کے لیے اب روانہ ہو جاتے ہیں اور جیسا ہی مدینہ طیبہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں تو سارا مدینہ طیبہ، سارے مدینے کے لوگ، سب کے سب بچے عورتیں، ہر کوئی حضور کا دیدار کرنے کے لیے، حضور کو دیکھنے کے لیے اب وہ وہاں پر ویلکم کرنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں. اور جیسا ہی حضور تشریف لاتے ہیں تو اب یہ ترانہ شروع ہو جاتا ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. اس طرح سے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر والہانہ طریقے سے حضور کا استقبال کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ داخل ہوتے ہیں. اور مدینہ طیبہ کا جو پہلے نام تھا یثرب تھا، جو کہ اس کے معنی بالکل الگ سے آتے ہیں، جو کہ معنی بالکل اس کے صحیح نہیں ہے. مصیبت کے معنی آتے ہیں، تنگدستی کے معنی آتے ہیں. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بدل دیے اور اس کا نام رکھا مدینہ طیبہ، یعنی اچھی زمین، اچھا شہر. اس کا نام حضور نے رکھ دیا، جو آج بھی اس کا وہی نام ہے. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر میں مہمان بنانا چاہ رہا تھا کہ حضور ہمارے گھر آئے، وہ کہتے کہ ہمارے گھر آئے. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ میری جو اونٹنی ہے، جس کے گھر کے پاس جا کر رکے گی میں وہیں پر قیام فرماؤں گا.
تو اس طرح سے حضور چلتے گئے اس اونٹنی پر سوار ہو کر، وہ اونٹنی چلتے گئی، وہ جا کر کہاں رکی؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس جا کر وہاں پر رکی، اور آپ کو یہ خوش نصیبی، یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ حضور کی مہمان نوازی فرمائے، حضور کی خدمت کریں۔ تو اب اس کے بعد جو حالات پیش آئے انشاءاللہ تعالی مدینہ طیبہ کے حالات کل سے ہم انشاءاللہ اس کو ذکر فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔